السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، کچھ عرصہ بعد رمضان المبارک کی آمد ہوگی. چشمے تصور میں ایک بار پھر آنکھیں ان مناظر سے ٹھنڈے ہونے کو بےتاب ہیں کہ پانچوں نمازوں کے وقت مؤذن کی پکار پر لبیک کہنے والے چوک در چوک خانہ خدا کی طرف لپکے چلے آتے ہیں، جہاں ایک طرف ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد مساجد میں خلق خدا کی ایک بہت بڑی تعداد قرآن حکیم کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتی نظر آتی ہے، تو دوسری طرف بہت سے افراد نوافل کی ادائیگی میں مشغول نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے اور اپنے رب عز و جل کے حضور الہا و زاری کے ساتھ سسکتے ہوئے مناجات میں مشغول افراد کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اس برکتوں والے ماہ مبارک کے آنے سے پہلے شعبان المعظم میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا. نہ صرف خود بلکہ اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی شریک فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے شعبان المعظم کی 15ویں رات اور اس دن کے روزے کی ترغیب دی ہے، اور اس بارے میں صرف زبانی ترغیب پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر خود اس میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں. چنانچہ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی، یعنی شعبان المعظم کے شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں غیر معمولی تبدیلی نظر آتی، جس کا اندازہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ارشاد سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سی احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور امت کو ترغیب دینا استقبال رمضان کے لیے ہوتا تھا، تاکہ رمضان سے وحشت اور ہیبت نہ ہو کہ نہ معلوم روزہ کیسا ہوگا اور کیا حال ہوگا. اس لیے آپ نے 15 شعبان کا روزہ مقرر فرما دیا کہ اس دن کا روزہ رکھ کر دیکھ لو. چونکہ یہ ایک ہی روزہ ہے اس لیے اس کی ہمت آسانی سے ہو جاتی ہے. جب وہ پورا ہو گیا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بس رمضان کے روزے بھی ایسے ہی ہوں گے. اور اس تاریخ میں رات کی عبادت بھی، رات کو جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں، تو یہ عبادت بھی تراویح کا نمونہ ہے. اس سے تراویح کے لیے حوصلہ بڑھتا ہے کہ جب زیادہ رات تک جاگنا کچھ بھی معمول نہ ہوا تو تراویح کے لیے 1 گھنٹہ زیادہ جاگنا کیا معلوم ہوگا. اب ایک نظر اس ماہ مبارک کی 15ویں شب پر بھی ڈالی جائے کہ جس کے بارے میں بہت کچھ احادیث میں مذکور ہے. زمانہ ماضی
اور موجودہ زمانے کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار نظر آتے ہیں. اس لیے اس رات کے فضائل اور اس رات کے فضائل سے محروم ہونے والے افراد اور اس رات کو ہونے والی مروجہ بدعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے. شب برات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جانتی بھی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ 15ویں شب کے متعلق فرماتے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے. اللہ عز و جل اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت ہی پر چھوڑ دیتے ہیں. دوسری ایک حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. اس وقت جو سچے دل کے ساتھ مانگتا ہے اس کو اس کی شان کے مطابق ملتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے کہ یہ اپنی بدعمالیوں کے سبب اللہ کی عطا سے محروم رہتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے جن کی تعداد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک اور کیناور اور رشتے ناتے توڑنے والے یعنی قطع تعلقی کرنے والے اور ازار یعنی پاجامہ شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے لوگوں اور ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی لوگوں کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ثواب کی امید سے عیدین کی راتوں میں قیام کیا یعنی عبادت کے ذریعے ان کو زندہ کیا، اس رات کو جاگا اور اللہ کی عبادت کی، تو اس کا دل اس وحشت والے دن زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل یعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. 5 راتوں میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات. ان تمام ارشادات کے علاوہ اور بہت سی روایات میں اس رات کے فضائل وارد ہوئے ہیں. اس وقت ان سب کا بیان کرنا مقصود نہیں، بس ایک خاص جہت سے ایک نمونہ سامنے لانا مقصود ہے. وہ خاص پہلو یہ ہے کہ ذکر کی گئی تمام احادیث میں جہاں عظیم الشان فضائل ہے، اتنے بڑے بڑے فضائل ہے، وہاں بہت سے ایسے بدقسمت افراد کا تذکرہ ہے جو اس مبارک رات میں بھی رب عز و جل کی رحمتوں اور بخششوں سے محروم رہتے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتا ہے وہ پہلا شخص ہے کینہ اور بغض والا. کسی شخص پر غصہ پیدا ہو اور یہ شخص کسی وجہ سے اس پر غصہ نہ نکال سکے تو اس کی وجہ سے دل میں جو گرانی پیدا ہوتی ہے اس کو کینہ کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام بغض بھی ہے. کینہ اور بغض محض ایک گناہ یا عیب نہیں بلکہ یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. نمبر 2 شرک. اللہ تعالیٰ کی ذات و
تو یہ صفات خاصہ میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے۔ موجودہ دور میں شرک کی جتنی صورتیں مروج ہے ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ مثلا غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کو مختار کل، نفع اور نقصان کا مالک، زندہ کرنے اور مارنے پر قادر، بیمار کرنے اور شفا دینے پر قادر، روزی میں وسعت اور تنگی پیدا کرنے پر قادر سمجھنا، انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے تقرب کے حصول کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز اور منت ماننا، ان کی قبروں پر سجدہ کرنا، ان کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر سمجھنا، سب شرک کی اقسام ہیں۔ پھر شرک کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر کی تفصیل تو گزر گئی۔ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، اس میں آتا ہے ریاکاری، دکھلاوا کرنا، بدشگونی اور غیر اللہ کے نام کی قسمیں کھانا وغیرہ شامل ہے۔ شرک کا انجام قرآن پاک میں دوزخ بتایا گیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو بے شک نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ یقیناً بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ نمبر 3، ناحق قتل کرنے والا بھی اس رات کو اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کو ناحق قتل کرنا چاہے، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، سخت گناہ ہے، اور کسی ایمان والے کو قتل کرنا تو اس سے بھی بدترین ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قاتل کو ہمیشہ جہنم کی، اپنے غضب، اپنی لعنت اور سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ موجودہ دور میں انسانی جان کی قیمت چند ٹکوں کے برابر بھی نہیں سمجھی جاتی۔ ذرا ذرا سی بات پر اور دنیاوی چند سکوں کے خاطر کسی کے سہاگ کو اجاڑ دینا، معصوم بچوں کو یتیم کر دینا، بوڑھے ماں باپ کی آخری عمر کے سہاروں کو چھین لینا اور تجارتی اور کاروباری مراکز کو خاکستر کر دینا ایک کھیل سا بن گیا ہے۔ اور قیامت کی علامت میں سے یہ علامت بھی سامنے آ چکی ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ کس نے مارا اور کیوں مارا، اور نہیں مارنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ نمبر 4، زنا۔ یہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ زنا بھی ہے۔ جو عورت یا مرد اس بدترین گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت وعید آئی ہے، اور اگر اس عمل بد کو پیشے کے طور پر کیا جائے جیسے موجودہ دور میں اس کا رواج عام ہو چکا ہے تو یہ دوہرا گناہ ہے، اور ایسی کمائی بھی حرام ہے۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جو اپنی پستانوں سے بندھی ہوئی اور پیروں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ زناکار عورتیں اور اپنی اولاد کو قتل کرنے والی عورتیں ہیں۔ نمبر 5، قطع رحمی۔ اپنے اعزہ اور رشتہ دار اقربا اور اپنے متعلقین کے حقوق ضروریہ ادا نہ کرنا قطع رحمی ہے۔ مثلا سلام کا جواب نہ دینا، بیماری کے وقت عیادت نہ کرنا، چھینک کا جواب نہ دینا، فوت ہو جانے پر بلا عذر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا وغیرہ، یہ سب درجہ بدرجہ قطع رحمی میں شامل ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی قانوناً بغیر سزا کے جنت میں نہیں جائے گا، یعنی رشتوں کو توڑنے والا۔ اور نمبر 6،
ازار، شلوار، پاجامہ، لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے شلوار، تہبند، پاجامہ، پینٹ، کرتا یا چوگا وغیرہ لٹکانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اسی حالت میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کبیرہ گناہ کی حالت میں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے نماز سے پہلے، حالانکہ اسلام تو ایمان تو وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے طور پر ایمان اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کہ اس مسجد میں آئے تو مسلمان اور مسجد سے نکلے تو اپنا پاجامہ نیچے کر دو۔ یہ اسلام یہ نہیں چاہتا اور یہ اسلام بھی نہیں ہے۔ تو مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے شلوار، تہبند وغیرہ ہو وہ دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ اس رات میں بھی شب برات والی اس مبارک رات میں اس شخص کی طرف اللہ تعالی رحمتوں کی نگاہ نہیں فرماتے، اور تکبر کی نیت سے ہو، اگر وہ تکبر اور بڑائی کے لیے اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے یا نہ ہو، ہر حال میں یہ گناہ ہے۔ اگر تکبر کی نیت ہو تو دوہرا گناہ ہے، اور اگر نیت نہ بھی ہو تو اس فعل کا، اس کام کا اسے گناہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ نماز اتنی بڑی عبادت کے لیے جب اللہ نے ہمیں اپنے در پر بلایا ہے تو اس کچھ خشوع خضوع کے ساتھ، کچھ آداب کے ساتھ اسے ادا کرے تو وہ قبولیت ہو۔ اور نمبر 7، والدین کی نافرمانی، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ کئی احادیث میں والدین کی نافرمانی پر سخت وعیدیں آئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان جتلانے والا والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ قرآن پاک میں تو والدین کے ساتھ ان کے سامنے اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ آج کل والدین کی نافرمانی، ان کے آگے بولنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا عام ہو گیا ہے۔ اس سے اجتناب از حد ضروری ہے، ورنہ دنیا اور آخرت کا وبال اس کا مقدر بن جائے گا۔ نمبر 8، شراب نوشی، یہ صرف ایک گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے اور شراب کو دوسرا نام دیں گے، اور اس کے سامنے ناچنے اور گانے والی عورتیں ہوں گی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دسا دیں گے یا ان کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ لہذا شراب یا دیگر نشہ پیدا کرنے والی سب چیزیں سب کی سب حرام ہے۔ آج موجودہ دور میں اس حدیث کے مناظر پوری طرح ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شب برات کے فضائل والی احادیث میں یہ تمام ذکر کیے گئے تمام محروم رہ جانے والوں کا کچھ تذکرہ ہو گیا۔ ان سب گناہوں سے جتنا جلد ہو سکے اور کم از کم شعبان کی 15ویں رات سے پہلے ہم اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی پوری مکمل کوشش کریں۔ اور شب برات میں بہت سے ایسے رسومات اور بدعات ہیں جو گزشتہ میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ ہوٹلوں اور بازاروں میں گھومنا، حلوہ پکانے کو ضروری سمجھنا، خاص اس رات میں ایصال ثواب کو ضروری سمجھنا، قبرستان میں چراغ جلانا، اس رات میں گھروں میں روحوں کے آنے کا عقیدہ وغیرہ وغیرہ، ان تمام بدعات اور رسومات کا چھوڑنا اور ترک کرنا اور معاشرے سے ان کو مٹانے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر بقدر وسعت فرض ہے۔ اب آخر میں ہے کہ شب برات میں کرنے کے کام کیا ہے، تو آخر میں اس مبارک رات میں کرنے والے کام کیا ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہم افراط و تفریط بہت کم بھی نہ سمجھے اس کو، اس رات کو، اور بہت اونچا بھی نہ سمجھے، اس سے بچتے ہوئے اس رات کے فضائل کو ہم سمیٹ سکیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنا، اہتمام کرنا ہے۔ نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت اسے ادا کرنا ہے۔ جب عشاء کی نماز آپ نے جماعت سے ادا کی، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور دوسری آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، مکمل رات آپ نے عبادت کی، چاہے آپ نے سو کر گزار دی۔ اس رات میں عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 3،
اس رات میں توبہ اور استغفار کا خاص اہتمام کرنا اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے پرہیز کرنا۔ نمبر 4، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کے حصول کی دعا کرنا۔ نمبر 5، بقدر وسعت ذکر و اذکار، نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا۔ نمبر 6، اگر آسانی ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ واضح رہے کہ یہ تمام اعمال شب برات کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ یہ جو 6 کے 6 بتائے کوئی شب برات کا لازمی حصہ نہیں، بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ ان میں مشغولی کی وجہ سے اس رات کے منکرات سے ہم بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان کی برکات نصیب فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے اور تراویح اور تلاوت اور دوسری عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔